سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق کسی کو اچھا لگے یا برا، سچ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی ساکھ کو مجروح کیا ہے۔ پوری قوم 25 اور 26 کے کھیل میں پنسا دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے 25 اکتوبر کو ریٹائر ہونا ہے۔ شہباز حکومت کا خیال ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ چلے گئے تو حکومت کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے حکومت کو بچانے کے لیے 25 اکتوبر سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل میں بہت سے چہروں کے نقاب اتر گئے۔ کسی کی جمہوریت پسندی فراڈ نکلی اور کسی کی عین پسندی ڈرامہ نکلی۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں فصلی بٹیرے اور بقاؤ مال سمجھتا تھا، لیکن اس کھیل میں جسمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ دیکھا تو یقین آیا کہ یہ اعظم نذیر تارڑ نے تیار کیا ہوگا، جن کو میں پہلی دفعہ عثمان جہانگیر کے ساتھ ملا تھا۔ یہ مسودہ پاکستان میں ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء لگانے کے مترادف۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے پر راضی ہو گئی، بھلا ہو مولانا فضل الرحمان کا، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے کو مسترد کر دیا، اور تحریک انصاف ان کی جمہوریت پسندی اور استقامت کے گیت گانے پر مجبور ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ کی تشکیل پر بلاول بھٹو زرداری کو راضی کر لیا۔ آئینی بینچ پر اتفاق کا مطلب یہ تھا کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے لیے نئی نوکری کا بندوبست نہیں ہو سکے گا۔ مسلم لیگ نون نے یہ کڑوا گھونٹ تو پی لیا، لیکن پھر جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کے مسودے میں تبدیلی کی گئی۔ ایک دفعہ پھر وزراء نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک دفعہ پھر میڈیا نے ان دعووں کو ہیڈ لائنز بنا کر اپنی ساکھ کو خود تباہ کیا۔ اس دوران اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اس اجلاس کا انعقاد بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اپنی اس کامیابی کو بیچ میں چھوڑ کر باغم باغ لاہور پہنچے۔ یہاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ایک ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ نواز شریف اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ مولانا صاحب راضی ہو چکے ہیں، اور ڈنر کے بعد مولانا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں بیان جاری کر دیں گے۔ ابھی ڈنر شروع نہیں ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں موجود ان کے ایک ساتھی MNA کو دھمکی امیز فون کال آئی، جس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ جب اس دھمکی سے مولانا کو آگاہ کیا تو انہوں نے اپنے مہربانوں سے کہا، آپ ہمیں اپنا مہمان بنا کر دھمکیاں کیوں دلوا رہے ہیں؟ بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ صورتحال کو وقتی طور پر سنبھال لیا۔ آئینی ترمیم کی منظوری ملتوی ہوتی رہی اور اتوار کا دن آ گیا۔ اتوار کے واقعات میں کسی کے لیے کامیابی اور کسی کے لیے ناکامی ہے، لیکن نوسط ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 25 اور 26 کی اس منحوس کھیل نے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا۔ رہنما نہ رہے، جج نہ رہے، اور صحافی صحافی نہ رہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر اپنے جج کو بچانے اور تحریک انصاف کے جج کو راستے سے ہٹانے میں سرگرم نظر آئی۔ تحریک انصاف نے بار بار لوگوں کو سڑکوں پر لا کر حکومت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ البتہ تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کی ایک بڑی اکثریت نے پشاور میں پناہ لے کر اپنے ضمیر کو فروخت سے بچا لی۔ میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایسے کئی اراکین قومی اسمبلی کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پختونوں نے انہیں اپنی پناہ میں لے کر پنجاب کے اہل ستم سے بچا کر جو احسان کیا ہے، اس کے نتیجے میں پنجاب کے سیاستدان مزید بدنامی سے بچ گئے۔ اس منحوس کھیل میں ہمارے ارباب اختیار نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خامند اغوا کر لیا گیا، کسی کا بیٹا اغوا کر لیا۔ یہ سب قومی مفاد کے نام پر ہوا، اور قومی مفاد کے نام پر دھونس اور دھاندلی کا استعمال کرنے والے بھول گئے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آج نہیں تو کل جھوٹ نے سامنے تو آنا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جھوٹ بولنے والوں کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ 25 اور 26 کے منحوس کھیل میں شامل سب کردار جلد نمونہ عبرت بنیں گے۔ نوسط کیا ہوتی ہے؟ جس معاشرے میں ایک بیٹا اپنی ماں کا گلا کاٹنا نیکی سمجھ بیٹھے، اس معاشرے میں نوسط کے تسلط پر کوئی شک نہیں رہتا۔
نوست دراصل کم بختی اور بد نصیبی کا دوسرا نام ہے۔ کل رات میں نے اپنے ٹی وی اسکرین پر بار بار ایک بریکنگ نیوز سنی جو تھوڑے کی طرح میرے اعصاب پر بستی رہی۔ کراچی میں بلال نام کے ایک شخص نے اپنی ماں، بہن، بھابھی اور بانجی کے گلے کاٹ دیے۔ بلال چند ہفتے قبل عمرہ کر کے آیا تھا اور اپنی بہن کے کردار پر شک کرتا تھا۔ شک کی بنا پر بہن اور بیٹی کا قتل ہمارے معاشرے میں عام ہے، لیکن بیٹے کے ہاتھوں ماں کا قتل ناقابل یقین ہے۔ یہ کیسا بد نصیب انسان تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے عمرے کا موقع فراہم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری بھی اس کا دل نرم نہ کر سکی۔ اس نے عمرے سے واپس آ کر اپنی جنت کو خون میں نلا دیا۔ کیا بلال نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا تھا کہ اپنے والدین پر احسان کرو؟ کیا اس نے ماں کی عظمت کے بارے میں احادیث نہیں سنی ہوگی؟ یقیناً بلاول نے قرآن بھی پڑھا ہوگا اور ماں کی عظمت کے بارے میں احادیث بھی سنی ہوں گی، لیکن اس کی بری نیت سے برے عمل نے جنم لیا۔ یہ عمل اس کے پورے خاندان کی بدبختی کا باعث بنا اور معاشرے پر نحوست کے تسلط کا ثبوت بن گیا۔ یہ صرف کراچی کے ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے جو کچھ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے۔ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کبھی بیٹا اپنے باپ کو کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کروا رہا ہے۔ یہ صرف کراچی کے ایک خاندان کی کہانی نہیں جو کچھ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے۔ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کہیں بیٹا اپنے باپ کو کرائے کے قاتلوں کے ذریعے قتل کروا رہا ہے اور کہیں بیٹی اپنے باپ کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ کہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف سازش کر رہا ہے اور کہیں بھائی اپنی بہن کا حق مار رہا ہے۔ جھوٹ، بہتان، منافقت اور سازش آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ دونس اور دھاندلی ہمارا قومی مفاد بن چکا ہے۔ جب رہنما راہزن بن جائے تو پھر چور اور چوکیدار میں فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب عدالت میں بیٹھا ہوا قاضی ضمیر فروش بن جائے تو لوگ صرف قاضی کو نہیں بلکہ حاکم وقت کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں۔ جب علماء اور صحافی جابر سلطان کے کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں تو پھر چاپلوسی سب سے بڑا میرٹ بن جاتی ہے۔ چاپلوسی اور خوشامد یس سر کے کلچر کو فروغ دیتی ہے اور یہی کلچر معاشرے کی بنیادیں ہلاتا ہے۔